على آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ قافلہ سفیان رضی اللہ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان وہ ایک ملک شام میں مکے والوں کا خوب سب کا پیسہ لے کے تجارت کے لیے گئے تھے. تو مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیف دی مکے میں، ان کے گھر لے لیے، ان کے مال لے لیے، سب کچھ چھین لیے، اور یہ انہوں نے پھر ہجرت کی. تو ایک ان کو ضرب لگے، اس کے لیے وہ قافلے کے لیے آئے تھے. لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، وہ کبھی قافلے کے آگے چلنا، کبھی پیچھے چلنا. آگے چل کے یہاں اس مقام کے قریب تھوڑا پہلے ابو سفیان آئے، دیکھے کہ وہاں تو کوئی نظر آئے، کہا کہ یہاں کوئی آئے تھے؟ بولے ہاں، دو لوگ آ کے بات کر کے گئے. تو وہاں وہ پڑی ہوئی تھی لید اونٹ کی، تو وہ اٹھا کے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر گٹھلیاں تھیں. تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہاں مدینے سے لوگ آئے تھے، اس لیے کہ اس میں یہ گٹھلیاں ہیں، اور کھجور تو صرف مدینے والے کھلا سکتے، دوسرے نہیں کھلا سکتے. تو انہوں نے فوراً آدمی بھیجا کہ ہم بہت خطرے میں ہیں اور تم لشکر لے کے آؤ. تو 1000 کا لشکر ابو جہل نے لے کر آئے، بڑے بڑے کافر اس کے اندر. اور وہ وہاں سے نکل کے آئے. یہاں بعد میں ابو سفیان نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب ہم خطرے کے باہر آ گئے، اور خوب قافلے کو فاس لے کے سمندر کے کنارے سے وہ چلا گئے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم. تو سورہ 10ویں پارے میں. تو یہ وہ مبارک مقام ہے. تو یہاں آئے تو کفار ادھر تھے، یہ عدوۃ القصوى ہے، یہ عدوۃ الدنیا ہے جگہ. تو یہ جگہ صحابہ کرام کو ملی تھی، اور یہ پتھریلی ریتیلی زمین تھی. کیسی تھی؟ ریتیلی زمین تھی، اچھی نہیں تھی، پیر دھستے تھے ریتی میں، ریتی میں جمتا نہیں آدمی. اور کفار کو ادھر کی زمین اچھی ملی تھی، زرخیز بہترین. تو اللہ کی مدد ایسی آئی کہ بارش آئی، اور ان کی اچھی زمین جو تھی اس میں کیچڑ ہو گیا، اور یہاں ریت تھی، ریت بارش سے جم گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خیمہ لگا تھا اور چھپر لگا تھا. اس کے لیے عریش چھپر کو ہی کہتے ہیں عربی میں. تو یہ اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. آپ نے خوب روئے، دعا مانگے کہ اللہ یہی ہے 313، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بازی بدل دی. حالانکہ وہ 1000 اور یہ 313، یہ اس بات کا سبق ہم کو ملتا ہے کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آگے بڑھائیں گے. اور اللہ کی مدد نہیں آئیں گی تو سارے ساز و سامان رہیں گے لیکن انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے صحابہ کے لیے یہ انتظام کیا کہ یہاں کی زمین کو اچھی کر دیا، ان کی زمین کیچڑ ہو گیا. اس کے بعد میں جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب نظام بنایا کہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو بہت بڑا مسلمانوں کا مجمع ان کو نظر آتا، اور مسلمان کافر کو دیکھتے تو ان کو لگتا ہے یار یہ بہت کم نظر آ رہا ہے. اور فرشتے اس میں نازل ہوئے، 3000 فرشتے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 3000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور آپ کہیں گے تو 5000 بھیجیں. اور وہ جو 3000 فرشتے تھے وہ آئے تو وہ صحابہ کی مدد کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا، وہ کافروں کی طرف سے آئے. تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹے ہائٹ کے صحابی تھے. اور حضرت عباس جبروت آدمی، گھوڑے پہ بیٹھے تو ان کے پیر نیچے جائے، آواز ان کی ایسی کہ 6 سے 9 میل تک آواز جاتی ہے، ایسے پہلوان آدمی. اور ایک چھوٹے صحابی ان کو گرفتار کر کے لانے لگے. کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پہاڑ جیسا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ان کو گرفتار کر رہا ہے، کیسے ہوگا؟ تو وہ فرمانے لگے یہ گرفتار کیا کریں گے، پتہ نہیں میرے ہاتھوں کو کیا ہوا تھا، کون پکڑ لیا تھا، یہ تو رسی گھما رہے. تو اللہ کی مدد آئی، ایسی مدد اللہ کی یہاں کھلی مدد آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کر دیا، اور وہ گرفتار ہوئے بہت سارے. اور صحابہ کرام 313 تھے، نہ ساز و سامان، نہ ان کے پاس صحیح تلواریں، نہ ہتھیار. اللہ نے کامیابی دی اور فتح دی. 14 صحابہ کرام صرف شہید ہوئے. اس میں سے 6 انصاری تھے، یہ 6 مہاجر تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، اور 8 انصاری تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. تو یہ 14 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے. باقی کفار سارے تتر بتر ہو گئے، گرفتار بھی ہوئے، مرے بھی. ابو جہل جیسا ملعون بھی یہی مارا گیا. 2 چھوٹے بچے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آزو بازو کھڑے ہوئے تھے.
وہ سوچے انہوں نے کہ میرے پاس تو چھوٹے بچے ہیں, کوئی بڑے ہوتے تو جنگ میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی, سمجھاتے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے.